میری جوان بہن تھی جو گاؤں میں رہتی تھی۔ پڑھائی کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے پاس شہر بلا لیا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ ان کو میری بہن سے کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اکثر رات کو مجھے کوئی ہوش نہ رہتی اور صبح اٹھتی تو میری بہن رو رہی ہوتی اور کہتی میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ روزانہ ایسا ہونے لگا۔ پھر ایک رات جب میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں تھا تو میں نے دیکھا تو میرا شوہر میری بہن کے کمرے میں ہے۔ یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان پھٹ گیا، کیونکہ وہ میری بہن کے ساتھ میری شادی کو 2 سال بیت گئے تھے۔ شوہر بہت محبت کرنے والا تھا، میرا خیال بھی بہت رکھتا تھا۔ میں اکیلی رہتی تھی، ساس سسر کی ذمہ داری سے آزاد تھی، کیونکہ صابر کے والدین انتقال کر چکے تھے۔ ایک دن میری چھوٹی بہن کا فون آیا، کہنے لگی آپی ابو مجھے کالج میں تعلیم جاری رکھنے کے لیے مان گئے ہیں۔ وہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی، 11ویں میں داخلہ لینا چاہتی تھی۔ کہنے لگی لیکن ابو کی ایک ہی شرط ہے کہ میں ہاسٹل کی بجائے آپ کے گھر رہوں۔ مجھے ابو کی بات ٹھیک ہی لگی تھی، یہی درست فیصلہ تھا۔ جب میں شہر میں رہتی تھی تو ہاسٹل میں نیما کا رہنا مجھے بھی غیر مناسب ہی لگا۔ میں نے کہا ٹھیک کہا ہے ابو نے، تم میرے گھر آ جاؤ۔ چند دن بعد ہی نیما کو میرا بھائی میرے گھر چھوڑ گیا تھا۔ میرے شوہر کو بھی اس بات پر اعتراض نہیں تھا۔ میں نیما کے آ جانے پر بہت خوش تھی۔ وہ کالج سے آ کر مجھ سے باتیں کرتی رہتی، کچن میں میرا ہاتھ بھی بٹا دیتی تھی۔ اس کے آنے سے میں خوش ہو گئی تھی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو مجھے کچن سے نیما کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں کچن میں آئی تو نیما کے ساتھ اپنے شوہر صابر کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی۔ وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر نیما میرے پاس آ گئی، کہنے لگی صابر بھائی نے آج تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ آپی میں نے اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ بھائی پیچھے آ کر چلا کر بولے، میری تو ڈر کے مارے جان ہی نکل گئی تھی۔ صابر ہنسنے لگے، نیما سے کہنے لگے تم تو بچوں کی طرح سے ڈر جاتی ہو۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں پانی پینے آیا تھا۔ نیما کو دیکھ کر شرارت سی سوجھی گئی، جب سے یہ گھر پر آئی ہے تم بھی کچھ ہنس بول لیتی ہو، گھر میں ایک رونق سی لگ گئی ہے۔ بات ایک عام سی نوعیت کی تھی، میں نے بھی مسکرا کر بدل دی، لیکن اب ایک عجیب سی بات میرے ساتھ ہونے لگی تھی۔ رات کو نیما مجھے دودھ کا گلاس دیتی، جیسے پی کر مجھے گہری نیند آنے لگتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے نیما کی باتیں کچھ مشکوک سی لگنے لگی تھی۔ وہ اکیلی کچن میں کام کر رہی ہوتی، جب میں اچانک سے کچن میں جاتی تو وہ یوں ڈرتی جیسے نہ جانے کون آیا ہو۔ جب میں اسے ڈرنے کی وجہ پوچھتی تو وہ مسکرانے لگتی اور بات کو ٹال جاتی۔ میں ایک بار اس کے کمرے میں گئی تو وہ موبائل پر کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں کمرے کے باہر کھڑی ہو کر بات سننے لگی۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی اگر آپ ہی کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی۔ یہ کس سے بات کر رہی تھی اور مجھ سے کیا چھپایا جا رہا تھا؟ میں یہ سوچنے لگی کہ پھر وہ کہنے لگی کب تک چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے۔ اس کے بعد وہ فون پر ہر بات کا جواب ہاں ہوں میں دینے لگی۔ میں واپس پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کس سے بات کر رہی تھی اور کس قسم کی باتیں؟ آج میں نے رات کو دودھ نہیں پیا تھا۔ میں نے گہرائی میں سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ رات کے 1 بجے صابر کمرے سے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد میں بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ باتوں کی آوازیں مجھے نیما کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے جب اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ بے اختیار ہی میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سامنے نیما بنا دوپٹے کے بدحواس کھڑی تھی، صابر اس کے پاس کھڑے تھے۔ صابر میں نے مجھے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے پاس آ گئے، کہنے لگے بہن کو یہاں بلانے کا تو بہت شوق تھا تمہیں، اب اگر وہ آ گئی ہے تو اس کا خیال بھی تو رکھا کرو، تم تو شاید بے ہوشی کی نیند سوتی ہو۔ میں کمرے سے باہر آیا تو نیما کی چلانے کی آوازیں سن کر اس کے کمرے میں آیا تھا۔ چپکلی اس کے دوپٹے پر پڑی تھی۔
इसलिए मुझे उसका दुपट्टा उतार कर दूर फेंकना पड़ा। नैमा अब भी खौफजदा सी अपनी जगह खड़ी थी। मैं तेजी से उसके पास आई। वो शायद चपकली से हाथ दर्जा डरी हुई थी। मैंने नैमा को अपने साथ लगा लिया। वो मेरे साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे दिलासा दिया कि लेकिन वो तो यूं बिलक बिलक कर रो रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा था। उस दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थी। मैं नैमा को अपने कमरे में ले गई। वो रात भर वक्फे वक्फे से डरने लगी। बचपन से ही वो चपकली से डरती थी। मुझे नहीं मालूम था कि अब भी उसे चपकली से इतना खौफ आता है। 2 दिन में मैंने उसे अपने साथ ही सुलाया, लेकिन वो चेहरे से मुझे बीमार बीमार सी लग रही थी। कहने लगी, आप ही मुझे वापस गांव भेज दें। मैंने कहा, तुम्हें तो आगे पढ़ने का बहुत शौक है। मेरी बात पर वो अफसरुदा सी हो गई। कहने लगी, मुझे शहर रास नहीं आया, यहाँ दिल नहीं लगता। मैंने ठीक कहा, ठीक है। रात को मैंने साबिर से कहा कि नैमा वापस जाना चाहती है। वो कहने लगे, क्यों जाना चाहती है? मैंने कहा, उसका दिल नहीं लगा, यहाँ कुछ बीमार लगने लगी है। वो मुझसे कहने लगे, मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, उसके बाद बेशक तुम उसे गाँव भेज देना। मुझे तो ये था कि तुम्हारा दिल लगा रहता है, वरना मुझे क्या गर्ज, तुम्हारी बहन है, जहाँ चाहे रहे। अगले रोज़ मैंने नैमा को साबिर के साथ डॉक्टर के पास भेज दिया। 4 घंटे बाद वो वापस लौटे थे। नैमा मुस्कुरा रही थी, हाथ शॉपिंग बैग थे। साबिर मुझसे कहने लगे, तुम्हें तो अपनी बहन का ज़रा ख्याल नहीं है। डॉक्टर कह रहा था बच्ची को खुश रखा करो। अब मैंने उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाई है, देखो कैसे खुश है। मुस्कुराते हुए नैमा ने मेरे गले में बाहें डाल दी थी। मैं बहुत खुश हूँ, आप ही मुझे साबिर भाई ने खूब शॉपिंग करवाई है और आपके लिए भी एक खूबसूरत सी घड़ी खरीद के लाए हैं। फिर वो मुझे शॉपिंग बैग से सारी चीज़ें दिखाने लगी। ये बात नहीं है, मुझे ये सब देखकर बुरा लगा। साबिर ने जो कुछ भी लेकर दिया था मेरी ही बहन को लेकर दिया था, लेकिन इन 2 सालों में मुझे कभी इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करवाई थी। हमेशा यही कहते मेरा बजट ज़्यादा नहीं है, इसलिए इतना कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। न जाने क्यों मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। रात को मैंने साबिर से कहा कि आपको क्या ज़रूरत थी नैमा को इतनी शॉपिंग करवाने की। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, तुम्हारी बहन को मैं अपनी बहन जैसा ही समझता हूँ। साबिर का इखलास अपनी जगह, लेकिन मैं अपने बेचैन दिल का क्या करती। सुबह उठते ही मैंने नैमा से कहा, मैं भाई को बुलाकर तुम्हें वापस भेज देती हूँ, लेकिन उसने साबिर के सामने ही साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, नहीं आपी, 4 माह बाद मेरे पेपर हैं, मैं पेपर देकर ही जाऊंगी। मैंने कहा, तुम्हारा तो यहाँ दिल नहीं लग रहा था, तो क्या फ़ायदा रहने का। ना जाने क्यों, लेकिन मैं चाहती थी कि नैमा वापस गाँव चली जाए, लेकिन साबिर मुझ पर भड़क उठे। कहने लगे कि जब वो कह रही है उसे अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, तो तुम क्यों बहस कर रही हो। मैं चुप सी हो गई, लेकिन मेरे दिल को एक पल चैन नहीं था। साबिर कमरे से 1 मिनट के लिए भी बाहर जाने लगे तो मैं उठकर उनके पीछे बाहर निकल जाती, उन्हें पानी देने लगती। बार बार रात को उठकर नैमा का कमरा खोलकर उसे सोते हुए देखती। न जाने कैसी उलझन थी जो मुझे नज़र तो नहीं आ रही थी, लेकिन महसूस हो रही थी। आज सुबह ऑफिस जाने से पहले साबिर नैमा से कहने लगे, नैमा आज के बाद तुम्हें कॉलेज मैं छोड़ दिया करूँगा, माहौल बहुत ख़राब हो गया है, बसों में जाने वाला हाल नहीं रहा। नैमा ने एक बार भी इनकार नहीं किया, फ़ौरन से इस बात में सर हिलाने लगी। अब तो मुझे एक पल चैन नहीं आ रहा था। साबिर ना सिर्फ नैमा को कॉलेज छोड़ने जाते, बल्कि ऑफिस के हाफ टाइम में उसे वापस घर भी छोड़ते थे। नैमा घर आते ही अपने कमरे में चली जाती। एक बार न जाने क्यों मैंने 10 बजे ही साबिर के ऑफिस में फ़ोन कर दिया। मैंने कहा, मेरे मियाँ फ़ोन नहीं उठा रहे, मेरी उनसे बात करवा दें। वहाँ से जो खबर मुझे सुनने को मिली, मुझे अपने पैरों से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हो रही थी।
وہ صبح سے آفس گئے ہی نہیں تھے، وہ کافی دن سے وہ آفس بھی لیٹ پہنچ رہے تھے۔ اب تو میرا ضبط جواب دے گیا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ ایک طرف میرا گھر ٹوٹ رہا تھا، دوسری طرف میرے گھر کی بربادی کے ذمہ دار بھی میری سکی بہن تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب چپ نہیں رہوں گی۔ میں نے سب سے پہلے نعمہ سے بات کی، تم کالج کے بہانے کہاں جاتی ہو؟ میری بات سن کر وہ سٹ پٹا سی گئی، نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی کہیں بھی نہیں۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ مجھے سچ سچ بتا دو، تمہارے اور صابر کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ وہ رونے لگی۔ اسے پہلے کہ مجھ سے کچھ کہتی بہر کا دروازہ بڑی زور سے کھٹکنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو صابر بڑے غصے سے اندر داخل ہوئے، مجھے بازو سے پکڑا اور کمرے میں لے گئے۔ کہنے لگے تم ہوتی کون ہو میرے بارے میں تشویش کرنے کی؟ میں بھی برداشت کر کے تھک چکی تھی۔ میں نے کہا اب آفس کے بہانے جاتے کہاں ہے؟ اس بات پر وہ پھبر سے گئے تھے۔ کہنے لگے جہاں مرضی جاؤں، تم نے اگر آج کے بعد میرے آفس فون کیا تو چھوڑوں گا نہیں۔ تمہیں وہ قہر بھری آنکھوں سے مجھے دیکھ کر بول رہے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو جی میں آئے کریں۔ کل میں نے نعمہ کو واپس بھیج رہی ہوں، اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ نعمہ میری چیخیں سن کر کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ صابر نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ مجھے بے تحاشا مار رہے تھے، پھر میرے بال پکڑ کر بولے بہت شوق ہے تمہیں سچ جاننے کا تو سن لو، میں نے نعمہ سے شادی کرنے لگا ہوں، پھر دیکھتا ہوں تم اسے کیسے یہاں سے بھیجتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے اور میرا موبائل بھی ساتھ لے گئے تاکہ میں کسی سے رابطہ نہ کر سکوں۔ میرے کمرے کا دروازہ بند ہو کر لاک ہوا تھا۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر دروازہ کھٹکھٹا سکوں۔ بہر اب وہ دونوں موجود تھے جنہوں نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میرے چہرہ جگہ جگہ سے نیلا ہو چکا تھا، ہونٹوں کے پاس گہرا زخم آ چکا تھا جس سے خون بہ رہا تھا۔ صابر نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اور نعمہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں اور وہ کل ہی شادی کر لیں گے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ میں کیسے انہیں جدا کر سکتی ہوں۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری بہن نے ہی میرا گھر اجاڑ دیا تھا، مجھے برباد کر کے اپنا گھر میرے ہی شوہر کے ساتھ بسانے چلی تھی۔ پوری رات میں روتی رہی۔ 10 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھلا، نعمہ میرے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اسے دیکھ کر نفرت سے رخ بدل لیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ امی نے اسے نفرت اور تعصب سے دیکھا اور کہا کہ تم بہن ہو یا ڈین، میرا گھر برباد کرنے پہلے تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ ایسی ہوتی ہیں بہنیں جیسے تم ہو۔ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں ہے آپی، میں تو خود پچھلے کئی مہینوں سے ایک ناقابل برداشت اذیت کو سہ رہی ہوں، صرف آپ کے لیے تاکہ آپ کا گھر نہ ٹوٹے۔ میں نے نافہمی سے اسے دیکھا۔ وہ کہنے لگی آپی جب میں یہاں آئی تھی صابر بھائی کی نظروں سے مجھے الجھن سی محسوس ہوئی تھی، پھر مجھے یہ کہنے لگا کہ میرے کمرے میں رات کے وقت کو دروازہ کھول کر جھانکنا ہے۔ ایک بار میں کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ صابر مجھے ڈرا دیا، پھر بات ہنسی میں ٹال دی۔ میں نے بھی اس بات کو مذاق ہی سمجھا، لیکن پھر ایک وہ کچن میں آئے اور کہنے لگے تمہیں اپنی بڑی آپی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے، وہ کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہ پاؤڈر طاقت کا ہے، روز تم اسے دودھ میں ڈال کر دو اور اسے مت بتا دینا ورنہ وہ پیے گی نہیں، بہت لاپرواہ ہے وہ میں آپ کو وہ پاؤڈر دودھ میں ڈال کر دینے لگی۔ پھر مجھے ایک دن لگا کہ میرے کمرے کا دروازہ بند ہوا ہے، کسی نے کنڈی لگائی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو صابر بھائی سامنے کھڑے تھے۔ میں نے فوراً سے اسے سائڈ پر رکھا، دوپٹہ خود پر اڑا، لیکن وہ کمینگی سے ہنستے ہوئے کہنے لگے مجھ سے اتنا کیوں گھبرا رہی ہو، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا آپ اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ وہ کہنے لگے اس وقت کوئی کسی لڑکی کے کمرے میں کیوں آتا ہے؟
मुझे इनसे खौफ सा महसूस होने लगा। मैं कमरे के दरवाजे की तरफ भागी ताकि कमरे से बाहर निकल सकूं, लेकिन वो मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर फेंक चुके थे। मैंने चीख चीख कर आपको मदद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन आप नहीं आई। वो मेरे मुंह पर हाथ रख चुके थे। मेरा रो रो के बुरा हाल था। मैं अपनी इज्जत खो चुकी थी। वो मेरे कमरे से निकलकर जा चुके थे और मुझे ये धमकी भी दी कि अगर मैंने किसी को भी कुछ बताया तो वो आपको तलाक दे देंगे और मुझे भी जान से मार डालेंगे। मेरा सब कुछ लुट गया था। मैं बर्बाद हो चुकी थी। मेरा जी चाहा मैं खुद को ख़त्म कर लूं या उस शख्स को ही मार डालूं जिसने ना किसी रिश्ते का लिहाज रखा था, ना ही इंसानियत की तकद्दुस। मैंने बहुत बार कोशिश की कि आपको इस सच्चाई से आगाह कर दूं, लेकिन उनकी घूरती हुई नज़रें मुझे अंदर से दहला देती थीं। वो रोज़ मुझे दूध में एक पाउडर डालकर देते और कहते जाकर ये अपनी बहन को पिला कर आओ। मैं जान गई थी कि इसमें ज़रूर कोई नशा आवर दवा है ताकि आप उठ ना सकें। वो रोज़ मेरी इज्जत को पमाल करते और मैं बेबसी से आंसू बहाती रहती। एक बार मुझे फ़ोन पर कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत लिबास लाऊंगा, वो तुम रात को पहन लेना। मैंने कहा कि आप ही को पता चल जाए तो क्या सोचेंगी। वो कहने लगे, उसे खबर नहीं होगी। मैं उनसे बचने के बहाने ढूंढती थी, रोती थी। वो मुझे हर वक्त धमकाते रहते थे, हरासा करते थे, कहते थे तुम्हारा बाप बीमार रहता है, अगर तुमने किसी के सामने ज़रा सा भी मुंह खोला तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। तुम्हारा अब्बू बूढ़ा बाप तो सुनकर ही मर जाएगा और तुम्हारी हकीकत जानकर तुमसे भी कोई शादी नहीं करेगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे तो और भी बहुत मिल जाएंगे। तुम्हारी बहन के घर का बसना और उजड़ना तुम्हारे हाथ में है। नैमा एक बार वो दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गए, फिर उन्हें फिक्र भी नहीं थी क्योंकि वो जानते थे कि नशा आवर दूध आप ही पी चुकी हैं। लेकिन आप अचानक से मेरे कमरे में आ गई तो उन्होंने चपकली का बहाना रचा दिया। मैं ये अजियत सह सह कर थक चुकी थी, इसलिए आपके साथ रोने लगी। वो मुझे पीछे से इशारे कर रहे थे, अगर तुमने ज़बान खोली तो मर जाओगी। मुझे उनसे बहुत डर लगता था। मैंने इसलिए आपसे कहा कि मुझे घर वापस भेज दें, लेकिन आपने मुझे उनके साथ डॉक्टर के पास भेज दिया और वो मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए थे। मुझे शापें करवाई और कहने लगे मुस्कुराती हुई घर में जाना और खुश दिखाई देना और ना तुम्हारी बहन बर्बाद हो जाएगी वरना तुम्हारी बहन बर्बाद हो जाएगी। मैं उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गई थी। आप ही ये कहकर वो रोने लगी। मैं किसी बेजान मुजस्मे की तरह उसे देख रही थी। वो कहने लगी उन्होंने ही उसे कहा था कि वो गाँव जाने से इनकार कर दे। फिर उसे कॉलेज के बहाने से किसी होटल में ले जाने लगे क्योंकि घर पर आप इनका ध्यान रखने लगी थी। उन्हें अकेला नहीं छोड़ती थी, ना ही नशे वाला दूध पीती थी। और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। आप ही मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है। आपका घर बचाने के लिए मुझे रोज़ एक कड़ी आजमाई से गुजरना पड़ता है। मुझे इनसे शादी नहीं करनी। आप ही वो मुझे शादी का जोड़ा लेकर गए हैं। कह रहे थे जब मैं आऊँ तो तैयार रहना, मैं निकाह खां और गवाह साथ ले आऊँगा। आपके कमरे की चाबी भी वो छुपा कर गए थे ताकि मैं आपसे बात ना कर सकूं, लेकिन वो मैं देख चुकी कि कहाँ रखी है, इसलिए आपका दरवाज़ा खोल दिया। मुझे बचा लें, आप ही खुदा के लिए मुझे इस दरिंदे सख्त शख्स से बचा लें। ये कहकर वो रोने लगी। उसके साथ लगकर मैं भी फूट फूट कर रोई थी। 2 साल उस शख्स के साथ रहकर भी इसकी घटिया नेचर को भी समझ नहीं पाई थी। जो अजियत मेरी छोटी बहन सह रही थी वो शायद मेरी तकलीफ़ से ही कि ज़्यादा थी। मैं अब सोच चुकी थी कि मुझे क्या करना है। मैंने शादी का जोड़ा खुद पहन लिया और अपनी बहन को अपने कमरे में लाकर दिया। इससे कहा कि तुम चादर ऊपर ओढ़कर यूं लेटना जैसे सो रही हो। मैं घूंघट निकालकर अपनी बहन के कमरे में बैठ गई। पहले मेरा शोहर मेरे कमरे में गया, वो समझा मैं सो रही हूँ, इसलिए मेरे पास मुझे नैमा समझकर आ गया। कहने लगा आज हमारा निकाह हो जाएगा, फिर तुम्हें मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता।
یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میرا پھر سے اس سے نکاح ہوا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا میں گھونگھٹ نکالنے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا میں نے تیز دھار والے چاقو سے اس پر وار کر دیا۔ اس کو اتنا وقت ہی نہیں دیا، اس لیے سنبھل نہیں پایا۔ میں نے اس کے پیٹ پر چاقو کے اتنے وار کیے کہ میرے ہاتھ اور چہرہ خون سے بھر چکا تھا۔ وہ سب بے جان وجود کی طرح میرے سامنے لیٹا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اپنے کیے پر بالکل بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ میں نے انسان کے روپ میں چھپے درندے کو مار ڈالا تھا۔ میں نے اپنا کمرہ کھولا۔ نیما مجھے دیکھ کر ڈری ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ اور چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ ایک چاقو بھی موجود تھا جو اب میرے ہاتھ چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ نیما مجھے دیکھ کر آپی میں نے تو چپ رہوں گی، نیما کسی سے کچھ مت کہنا، تم نے میرے گھر بسانے کے لیے جو قربانی دی ہے اس کے سامنے میری قربانی کچھ بھی نہیں ہے، تم کسی کو اس حقیقت کے بارے مت بتانا۔ پھر میں نے نہا کر کپڑے بدلے، اپنے خون سے بھرے کپڑوں کو پھینک دیا اور پولیس کو یہ کہا کہ رات چور آئے تھے، میری میاں نے بچاؤ کرنا چاہا تو وہ چور اسے قتل کر کے چلے گئے۔ چھوٹی موٹی تشویش کے بعد قصہ ختم ہو گیا۔ آج میری چھوٹی بہن کی شادی ہے، وہ زیادتی سے اس نے برداشت کی، وہ اس کے اور میرے سینے میں دفن ہے اور ہمیشہ دفن ہی رہے گی۔ میں اپنے والدین کے پاس رہنے لگی۔ میری بہن اپنے گھر میں بہت خوش تھی، اسے خوش دیکھ کر میں پرسکون تھی۔ بھائی نے میرے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ لیا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن بھائی نے کہا کہ ساری زندگی یوں تنہا نہیں گزار سکتی، پھر میں بھی کیوں ایسے شخص کی خاطر خود کو تنہائی کا شکار کرتی، اس لیے میں نے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ میری شادی کو 2 سال گزر گئے ہیں، میرا ایک بیٹا بھی ہے کہ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ میرے دل میں کبھی بھی اپنے کسی عمل کا پچھتاوا نہیں ہوا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے بر وقت درست فیصلہ کیا تھا۔